سامعین گرامی قدر الحمدللہ قطب عالم نور والے الحمدللہ ان کے فیضان سے یہ عظیم الشان قومی کانفرنس میں آپ شامل ہیں۔ آپ کے حوالہ سے ایسوان حیات کے حوالے سے مکالمات کے حوالے سے آپ کا جو خوبصورت ایک قول ہے، سر ورق پہ رقم ہے سلطان الحقیقت واقف رموز و حقیقت، واقف رموز حقیقت اور آفتاب علم و حکمت جناب حضور قبلہ حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے اس قول کے حوالے سے ایک بات بیان فرماتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون کے تحت، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، ظاہر باطن میں تضاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مسلمان جلوت و خلوت میں اپنی مرکزیت قائم نہ کر سکے، اگر مسلمان جلوت و خلوت میں اپنی مرکزیت قائم نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر آنے والے زوال کو روکنا پسند نہیں فرمائے گا۔ اگر قول و فعل میں تضاد ہے تو پھر عذاب جو ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کام ملت کے صاحبان حال ہی کر سکتے ہیں، صاحبان قال نہیں۔ کاش ہر مسلمان کی سمجھ میں وحدت فکر کی اہمیت آ جائے اور اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، بلکہ جیسا اس کا ظاہر ہے ویسا باطن ہو جائے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ بہت بڑے کالم نگار جناب عزت مآب حضور کی آل کے شہزادے سید عارف نوناری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ فضل شاہ صاحب جو ہے ان کی شخصیت اور ایک باعمل شخص ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ ایک رائٹر ہوں، لکھاری ہوں، میں نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے بارے میں سنا ہے۔ مکتبہ جدید جو حنیف رامے ہیں وہ انہوں نے میری کو 3-4 کتابیں چھاپی ہیں۔ تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، تو وہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے، ڈاکٹر علی محمد صاحب جو فضل شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ تو میری پھر ان سے ملاقات ہوئی، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ پھر چل پڑا، ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ تو میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے جو دل کی پاکیزگی ہے، جو گندگی ہے، بلیدگی ہے، اس کو دور کرنا۔ جب بندے کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اندر سے بندہ، تو پھر اس کو ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ سے اس کی دوستی جاتی ہے، پھر جو وہ کہتا ہے وہی اللہ مانتا ہے۔ بس یہ جو حقیقت جو لوگ باعمل ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی تبلیغ کرنے کی یا کہنے کی، ان کو لوگ خود ہی دیکھ کے ان سے متاثر ہو کے لوگ جو نا وہ سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ میں 2 واقعات جو ہیں وہ جو حضرت پیر فضل شاہ صاحب ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ ان کا ڈیرا جو تھا وہ آباد رہتا تھا۔ تو ان کے پاس 2 جو نا وہ لوگ آئے ان سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ ان کے لیے کوئی لنگر پانی کا انتظام کریں، چائے کا کوئی بندوبست کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی حضرت صاحب لنگر پانی نہ تو دودھ ہے گھر پہ، اور نہ چائے ہے، نہ پتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں اس وقت، تو ہم کیا کریں؟ آپ خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی 5-10 منٹ کے بعد ایک شخص آیا۔ اس شخص دودھ لے کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب یہ میری جو بھینس ہے اور اس نے بچے دیے ہیں، تو یہ جو نا کوئی 10-15 دن ہو گیا میں آپ کے لیے دودھ لے کے آیا ہوں۔ ایک بندہ پتی لے کے بھی آ گیا، ایک بندہ چینی لے کے بھی آ گیا۔ تو پھر انہوں نے جناب ان کو چائے بنا کے، جو وہاں پہ لوگ آئے تھے ان کو وہ چائے جو وہ پلائی اور وہ چلے گئے۔ دوسرا جو واقعہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس بابا جی اشفاق احمد بانو آپا قدسیہ واصف علی واصف صاحب اور ممتاز مفتی صاحب آتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس بابا جی اشفاق صاحب اور بانو قدسی آئیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ تو بابا جی نور والوں نے کہا کہ جی آپ جو اپنا چیزیں کھاتے ہیں ان کو دھو لیا کریں، ان کو صاف کر لیا کریں۔ جو آٹا یا کوئی چاول یا کوئی گندم یا کوئی آپ دالیں کھاتے ہیں، تو وہ انہوں نے پوچھا، بابا جی اشفاق نے پوچھا جی کہ اگر ہم اس کو دھو لیں گے گندم کو یا اس کو آٹے کو دھو لیں گے تو وہ پھر کھائیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ اس میں سے جو ضرورت مند ہے ان کا حصہ نکال دیا کریں تاکہ وہ پاک ہو جائے. تو یہ جو نا اب یہ ان کی جو ہے نا یہ میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا 5-6 دن پہلے, وہ میرے پاس اتنا ایک رجسٹر سا اس میں بڑے کاغذات تھے وہ لے کے آ گئے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ وہ خطوط ہیں, مکتوبات ہیں جو کہ لوگوں نے لکھے تھے اور ابھی تک یہ پڑے ہوئے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے جو ان کو لوگ لکھتے تھے ان سے سوال پوچھتے تھے پھر بابا جی ان کا جواب دیتے تھے. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو کمپائل کر کے اس کو ایک اچھی شکل میں لے آؤں. تو یہ جو ہے نا دل کی جو بلیدگی ہے اس کو دور کرنا یہی سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی, اسی سے انسان بنتا ہے اور اسی سے انسان کا اللہ سے پھر براہ راست تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں اب سوسائٹی کا آپ دیکھیں رجحان سوسائٹی میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ جو دل کی بلیدگی کو دور کرنا ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. جب آپ اس کو دور کر لیں گے تو پھر آپ کا یہ آئینہ جو وہ صاف ہو جائے گا اور ہر چیز آپ کو صاف نظر آئے گی اور پھر اللہ بھی آپ کو نظر آئے گا, اللہ کی چیزیں بھی آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئیں گی. تو یہی کرامات اور یہی جو چیزیں ہیں وہ بابا جی فضل شاہ صاحب جو ہیں وہ ان میں تھیں اور اسی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. اور وہ ان کی زندگی آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری اور دوسری چیزیں ان کی ساری زندگی جو آپ کے سامنے ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو اپنی معاشرے میں جو اس طرح کی برائیاں پھیل چکی ہیں یہاں ایک دوسرے سے جو ہماری روایات اور ہماری اقدار جو ہیں اس میں تبدیلی آ چکی ہے. ہم فضل شاہ جیسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی اپنی زندگی جو ہے ان میں تبدیلیاں پیدا کریں اور ان کے جو راستے بتائے ہوئے ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو چیزیں ہیں ان پہ ہم عمل کریں. تھینک یو. حضرات ذی وقار, آج ہم مرکزی نور والوں کے ڈیرہ پاک کے حوالے سے یہ جو تقریب انعقاد پذیر ہے قومی دانش مشرق کے عنوان سے, حضرات ذی وقار میں نے جب حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایسے دل نشیں اور جاں فضا قسم کے اقوال سنے اور وہ سنے بھی صاحب حال اور ان کے جانشین ڈاکٹر علی محمد صاحب, ڈاکٹر علی محمد صاحب جو آپ بابا جی کے جانشین ہیں, آپ ہال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی خواتین و حضرات بچے ہیں آپ یقین جانیں آپ ڈاکٹر علی محمد صاحب کو بابا جی کی صورت میں محو خدمت میں دیکھیں گے, محو محبت میں دیکھیں گے. آپ میری باتوں کو عملی طور پر آپ اس کے گواہ بھی ہیں. وہ بابا جی کا رنگ ہم نے تو نہیں دیکھا اور اس ہال میں بیٹھنے والے جتنے بھی احباب ہیں شاذ لوگ ہیں جو بابا جی کے پاس بیٹھا کرتے تھے. حضرات ذی وقار یہ دل کے اوراق پلٹیں تو ایسے ایسے جذبات کی روشنیاں, محبتیں, چاہتیں جس کو الفاظ میں بیان کرنا شاید بہت مشکل ہے. یہ باتیں آپ سے ہوں گی. یہ آج کی یہ جو نشست ہے آپ یقین جانیے کہ سینکڑوں پروگرامز میں نے کیے مگر یہ آج کی جو تقریب ہے اس حوالے سے بڑی منفرد ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ کال ہوتا ہے, کال. ان نشستوں میں صرف کال کی باتیں ہوتی ہیں, عملی شکل کوئی نہیں ہوتی. میں چاہوں گا کہ اتنی بڑی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں, جسر نذیر غازی صاحب کی صورت میں, صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کی شکل میں, اور بہت ساری وہ حال کی آج اگر باتیں کریں تو بہت ہم محظوظ ہوں گے چونکہ آج حالی یہ نشست ہے. محترم جناب قیوم نظامی صاحب اسی سلسلے محبت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ قیوم نظامی صاحب کیا فرماتے ہیں
کیا محبت کی باتیں کرتے ہیں جناب قیوم نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، معزز حضرات، میں دل کی گہرائیوں سے حضرت فضل شاہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت پاکیزہ محفل میں مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج کے موضوع پر اظہار خیال کر سکوں. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اتنی عظیم ہستیوں کی محفل میں گفتگو کروں، لیکن یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. تو میں اپنی جو تقریر ہے اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی جو سبق ہے ہمیں حضرت فضل شاہ صاحب نے اور دانش مشرق نے دیا ہے کہ جب اور بھی مہمان موجود ہوں بولنے والے تو پھر وقت کا خیال رکھو اور ان کو انتظار کی زیادہ زحمت نہ دینی پڑے. تو اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو. جیسے کہ اعجاز شیخ صاحب نے آپ کو بتایا کہ حضرت فضل شاہ ایک ایسی ہستی تھے کہ جن سے ان کے دور کے جو نامور سکالر تھے وہ بہت متاثر ہوتے تھے. اور شخصیت بھی عظیم وہ ہوتی ہے کہ جب اس کو مل کے آؤ تو دوبارہ اس کے پاس جانا کا دل چاہتا ہو. وہ شخصیت عظیم شخصیت ہوتی ہے. تو حضرت فضل شاہ ایسی شخصیت سے کہ جن کو بار بار یہ بات مجھے حنیف رامے صاحب نے بتائی. انہوں نے کہا کہ قیوم نظامی دیکھو، یہاں پر اللہ نے ہمیں ایک ایسا صوفی، ایک ولی دیا ہے کہ جس میں اتنی کشش ہے کہ ایک بار مل کے آؤ دوبارہ اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے. حنیف رامے نے یہ کہا. اور اشفاق احمد جو ان کے مرید تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک میگزین، ماہنامہ جس کو کہتے ہیں میگزین، ماہنامہ میں ایک شائع کروں. جسٹس صاحب یہ سننے والی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میگزین شروع کرنے سے پہلے میں حضرت فضل شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ حضرت میں میگزین شروع کرنے لگا ہوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا میگزین کامیاب ہو جائے. تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے، شاہ صاحب نے ان کو کہا، اشفاق کتنا لکھو گے، کتنا بولو گے اور عمل کب شروع کرو گے؟ جاؤ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک غریب خاندان ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور اس نے میٹرک کیا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی. جاؤ اس سے ملو اور اس کو نوکری دلاؤ. کیا تم لکھنے کی باتیں کرتے ہو؟ کتنا لکھو گے، کتنا بولو گے اور عمل کب کرو گے؟ یہ تھا. میں نے جب ان کے بارے میں پڑھا، میں نے کتاب ایک لکھی ہے، شاید آپ کے کچھ دوستوں نے پڑھی ہو، معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کتاب ایک لکھی، اور وہ بھی میں نے نہیں لکھی، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ نے عطا صلاحیت دی تو وہ میں نے لکھ دی. اولیاء کرام کو بھی میں نے پڑھا ہے، صوفیاء کرام کو بھی میں نے پڑھا ہے. فضل حسین شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. وہ ایسی شخصیت تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہ اتنی بڑی شخصیت تھے حضرت فضل شاہ صاحب. انہوں نے جو تعلیم دی تھی، انہوں نے کہا قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے حق اور سچ کی تبلیغ کی، صبر اور تحمل کا عملی مظاہرہ کیا، ہر ایک کے ساتھ اخلاص سے پیش آتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو.
ان کے متعلق علامہ اقبال نے شاید انہی کے متعلق لکھا ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو میں آج آپ سے منت سماجت کرتا ہوں حضرت فضل شاہ کے حوالے سے کہ خدا کے لیے آئیں، آج یہ فیصلہ کر لیں ہم کہ ہم قول و فعل کے جو تضاد کرتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، جو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے حضرت فضل حسین شاہ صاحب کی، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک سوال کیا گیا، لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے، سوال کیا ایک آدمی نے ان سے، سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آدمی میں انسانیت کیسے پیدا کی جائے۔ اب اگر دانش مشرق کا آپ ایک مرکزی نقطہ بیان کریں تو وہ انسانیت ہے، وہ احترام آدمیت ہے۔ چنانچہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے حضرت فضل شاہ صاحب سے کہ انسانیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اچھا سوال ہے نا، بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ تو حضرت صاحب نے کیا جواب دیا وہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کی نیت درست ہو جاتی ہے تو اس کی حقیقت درست ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کی نیت درست ہو جاتی ہے تو اس کی حقیقت درست ہو جاتی ہے، اور جب اس کی حقیقت درست ہو جاتی ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اور جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، عمل۔ اور بس اعمال کی درستی کا نام جو ہے وہ انسانیت ہے۔ یہ پیغام ہے۔ اور انسانیت کیا ہے کہ بڑا آسان ہے ہندو یا مسلمان ہونا، بڑی مشکل ہے اس دور میں انسان ہونا۔ اور آخر میں احترام آدمیت کے بارے میں نے ذکر کیا، یہ ہے دانش مشرق، تہذیب مشرق کے لوگوں کا احترام کیا جائے، جس طرح حضرت فضل حسین شاہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اعجاز شاہ شیخ صاحب نے بتایا وہ احترام آدمیت تھا دراصل۔ جس طرح بلے شاہ نے کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھینڈا جو کچھ ڈھینڈا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، ایک رب دلاں دے وچ رہندا۔ اس کو علامہ اقبال شاعر مشرق، اس سے زیادہ کون مزاج مشرق کو، تہذیب مشرق کو، دانش مشرق کو اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ شاعر مشرق علامہ اقبال، حکیم الامت و فصل قرآن علامہ اقبال۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سب کو، دوستوں کو، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے مسجد کرتبہ لکھی تھی، یہ لافانی نظم ہے، اس میں آپ کو دانش مشرق بھی ملتی ہے اور اس میں آپ کو ولیوں کا، صوفیوں کی شخصیت کا عکس بھی ملتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں، اگر یہ چند اشعار ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اگر آپ ذرا غور سے سنیں تو اس میں دانش مشرق بھی ہے اور اس میں حضرت فضل شاہ صاحب کا آپ عکس بھی دیکھیں گے ان اشعار میں، اگر آپ ذرا توجہ سے سنیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ اس کی امیدیں قلیل، ولی اور صوفی اور بزرگ یہ نہیں ہے ہر دوڑتا پھرے مال و دولت کی طرف، نہیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، مقصد بڑے ہوتے ہیں، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔
آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو, آپ کے خاندانوں کو سلامت رکھے. سامعین محترم, ابھی آپ کے سامنے ہمارے پاکستان کی بہت بڑی ہستی, بہت بڑی شخصیت جناب قبلہ قیوم نظامی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.